اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ اور فرعون آیا اور وہ قومیں جو اس سے پہلے تھی اور بہت گناہوں کی وجہ سے پلٹی جانے والی بستیاں، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، پس ان کو سخت پکڑ کے ذریعے سے پکڑ لیا۔ یقیناً ہم نے جب کہ پانی جوش مارنے لگا تو تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ تمہارے لیے یاد دہانی یادگار بن جائے اور اس کو محفوظ رکھیں محفوظ رکھنے والے کان۔ پس جب کہ سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا دیا جائے گا، پس وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یک بارگی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فدکتا، پس ان کو کوٹا جائے گا، پس وہ یک بارگی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پس اس وقت واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں بتلاتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سی بستیاں، بہت سے طاقتور اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑے ترم خواہ سمجھنے والے یہ کہیں گزر گئے، کسی کی یہاں کچھ چلی نہیں ہے۔ گویا اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دینا مقصود، کہ اہل مکہ کو سنانا مقصود کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم سے بڑی بڑی قداور قومیں، عاد سمود ایسی قومیں، اور اسی طرح سے بڑے لوگ، فرعون جو بہت بڑا ظالم تھا اور اتنا تکبر والا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ اس نے صرف رب ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی جتنے بھی خدا ہو سکتے ہیں اور ہے ان سب میں سب سے بڑا میں ہوں، اس طرح دعویٰ کیا تھا فرعون نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اس کی بھی کچھ چلی نہیں، لہذا یہ ہمارے لیے تسلی کا، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد دلوں کو تسلی اور سکون مل جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے ترم خائی کیوں نہ آ جائے، فرعون جیسا جابر اور ظالم ہی کیوں نہ آ جائے، اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان رہیں گے ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کی کوئی طاقت اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ذرہ برابر نقصان پہنچائے، بلکہ اللہ رب العالمین کا جب حکم ہوگا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ان کا ترقی کرنا، آگے بڑھنا، یہ جو ہو رہا ہے یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ڈھیل دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں،
اور ان کو آگے بڑھا کر اپنے نیک بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں. تو یہ جیسے فرعون آیا, فرعون نے ظلم کیا, بنو اسرائیل نے ایک زمانے تک اس کا ظلم سہا اور بہت سخت ظلم برداشت کیے, یہاں تک کہ بڑی بڑی چٹانیں وہ فرعون ان سے اٹھواتا تھا اور اٹھوا کر اونچی اونچی عمارتیں بنوانا. تو یہ سب غلاموں کی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا, نوکروں کی طرح, اور نوکروں سے بھی اتنا سخت کام نہیں لیا جاتا, اتنا سخت کام بنو اسرائیل سے لیتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون آیا, لیکن دکھ رہا ہے ابھی کہیں نہیں. جاؤ گے تو مصر کے میوزیم کے اندر کہیں اس کی یہ شکل ملے گی کہ زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح ذلیل ہونے کی حالت میں تابوت میں ملے گا کہیں. خیر وہی فرعون ہے یا دوسری لاش ہے جو بھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم دنیا بھر کے لیے عبرت بنا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا, نمونہ بنا دیا. دیکھتے رہو نافرمانی. وہ تخت کہاں گیا, وہ تخت اور یہ شاہانہ شان و شوکت کہاں گئی, اپنا رعب اور دبدبہ کہاں گیا, جو پورے علاقے میں حکومت اور سب کو کہتا تھا میں سب سے بڑا رب. اس کو 1 فٹ یعنی یہ 5 فٹ کی قبر اور زمین بھی نہیں ملی. اتنی زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرعون آیا, وہ بھی چلا گیا, اور وہ جو اس سے پہلے تھے یعنی قوم شعیب علیہ السلام کی قوم, تو وہ ساری قومیں گزری اور ان قوموں نے سرکشی کی, اپنے رسول کی نافرمانی کی. رسول نے ان کو دعوت دی, سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف آ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو, اس خدا کو ایک مان لو, اس کے نبی کو مان لو, اس کے احکامات کو مان لو, اس پر عمل کرو. جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی کہ وہ پہلے والی قومیں بھی نظر نہیں آئے گی. والمؤتفقات بالخاطئہ, اور اسی طرح سے سخت گناہوں کی وجہ سے الٹی پلٹ دینے والی قوم لوط علیہ السلام کی بستی. وہ الگ الگ بہت ساری بستیاں تھی, تو یہ اس لیے مؤتفقات جمع کا صیغہ لائے ہیں, یعنی بہت ساری بستیاں تھی اور ساری بستیاں برے عمل میں لگی ہوئی تھی اور غلط سلط ان کے کام تھے, حتیٰ کہ مردوں کے ساتھ لواطت کا لعنت والا عمل یہ کیا کرتی تھی, اور یہ ان کا بہت سنگین جرم تھا. دوسرے بھی بے شمار گناہ میں وہ ملوث تھی, بہت گناہ کرتے تھے, لیکن سب سے بہت بڑا گناہ ایک یہ بھی تھا کہ وہ مردوں سے مرد اور عورتوں سے بھی پیچھے کے راستے میں ہم بستری کرتے تھے, اور یہ گندا عمل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا بھی الگ انداز سے دی. دوسروں کو سزا دی, کسی کو زمین میں ہی یہاں پانی میں ڈبو دیا گیا, کسی کو یہاں زمین میں دھسا دیا گیا, زمین میں ہی موت دی. لیکن ان کو جو سزا دی, پہلے پتھروں کی بارش برسائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور پتھروں کی بارش برسانے کے بعد پھر فرشتے نے پر کے ذریعے سے پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر پورا الٹا کر کے پٹک دیا. تو ان کو عجیب انداز سے سزا دی, کوئی نمونہ, کوئی ایک آدمی بھی نظر نہیں آئے گا. تو گویا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا. یعنی نافرمانی کرنی ہے تو نافرمانی کر کے دیکھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو تم بچ نہیں پاؤ گے. نمونہ کے لیے بے شمار بستیاں موجود ہے کہ بے شمار بستیاں آئی اور انہوں نے نافرمانی کی. جب نافرمانی میں حد سے بڑھے تو ان کا نام و نشان آج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ بالخاطئہ, خطا کی وجہ سے, جان بوجھ کر گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اور گناہ کرنے کی وجہ سے, فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, پس انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی, بس ان کو سخت پکڑ کے ذریعے سے پکڑ لیا. رابیہ یہ اس کے معنی ہے بڑی ہوئی, بہت بڑھانا, یعنی بڑھنے میں آگے ہی بڑھتے جانا, آگے ہی بڑھتے جانا. اس لیے رب کہا جاتا ہے, رب العالمین. کیوں؟ رب کا معنی یہ ہے آہستہ آہستہ تربیت کر کے پرورش کر کے آگے بڑھانا, انتہا تک پہنچانا, یعنی بڑھا ہی رہے, آگے بڑھتا ہی رہے.
تو اس طرح ان کو عذاب بھی اور پکڑ بھی جو ان پر آئی اور عذاب بھی آیا، وہ عذاب بھی اتنا سخت تھا کہ بڑھتا ہی جائے، یعنی انتہائی درجے کا بہت سخت عذاب اللہ رب العالمین نے ان تمام کو دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم پر بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل عمومی عذاب نہیں آئے گا، لیکن خصوصی عذاب ضرور آ سکتا ہے۔ علاقہ وائز کسی علاقہ میں عذاب آ جاوے تو اس طرح علاقہ وائز اور عذاب کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی تو عذاب میں یہ زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، اور کبھی کسی قوم کو مسلط کر دیا جائے کہ وہ قوم ظلم کرے، قتل عام کرے، قتل و غارت گری کرے، تو یہ اس طرح کے عذاب اور سزا میں مبتلا کر دینا یہ بھی ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں کہ جو قتل عام چلائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہے عذاب دے سکتے ہیں، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے رب کی فرما برداری میں آ جائے، اپنے رب نے جو احکامات دیے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے، اس طریقے کے مطابق آ جائے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو، اور اگر اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری اور رسول کی نافرمانی کی تو ہمارے لیے یہ عبرت کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے یہ بڑی بڑی قومیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پل بھر میں پکڑ لے وے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چلتے پھرتے بھی راستے میں پکڑ لے وے۔ کیا تھا بھائی؟ کچھ بھی نہیں، اور کیا ہوا؟ اچانک ایک دم سے بیمار ہو گیا، اٹیک آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنا چاہے تو کب پکڑ لے، ہم میں سے کس کی موت کب آنی ہے، کب یہاں سے جانے والا ہے، کس حال میں جانے والا ہے، کچھ بھی ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کے لیے مختلف منزلیں پیدا کی ہے۔ پہلی منزل یہ تو عالم ارواح میں تھی، وہ پہلا عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا تھا، وہ عالم ارواح، وہ سب سے پہلی منزل تھی۔ پھر وہاں سے سفر شروع ہوا اور سفر کرتے ہوئے ماں کے پیٹ میں آیا۔ اب یہاں 9 مہینے تقریباً آگے پیچھے، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اتنی مدت پھر یہاں رہے گا۔ عالم ارواح میں تو پہلے سے پیدا کی گئی تھی روحیں، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ روحوں میں بھی، جن روحوں میں آپس میں انسیت تھی تو دنیا میں بھی ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے، اور جن روحوں میں آپس میں تضاد تھا تو دنیا میں بھی ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے نا بازوں سے، کہ بھائی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی لیکن آپس میں محبت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے، اور بعض زندگی بھر ساتھ میں رہتے ہیں لیکن بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں سے روحوں میں یہ تھا، تو اب آپس میں یہی رہتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں آپس میں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، آپس میں مسلمانوں میں محبت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر، تو یہ پہلا عالم وہاں پر کہ عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، اور ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد یہی سمجھتا ہے کہ بس یہی میری دنیا ہے، حالانکہ یہ دنیا نہیں۔ جب باہر آتا ہے تو دنیا کو دیکھتا ہے کہ ارے دنیا تو بہت بڑی ہے، اور ہر عالم کے احکامات الگ الگ، عالم ارواح میں اس کے احکامات الگ الگ تھے۔ پھر ماں کے پیٹ میں تو وہاں کچھ کرنا نہیں تھا بچے کو، اس کی غذا بھی الگ، ناپ کے ذریعے سے غذا، منہ کے ذریعے سے غذا بھی نہیں، اور وہاں پر کروٹیں لیتا رہتا ہے بچہ اندر، 4 مہینے کے بعد جان پڑ جاتی ہے اندر، اور پھر جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک زمانہ تو اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو نابالغیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کہ چل بھائی تجھے سیکھ، ابھی انبیاء کے احکامات کو تو سیکھ، اور سیکھ کر اپنے اس پر کھڑا ہونے کی کوشش کر، ابھی تجھ پر کوئی گناہ نہیں، نابالغ بچے پر کوئی گناہ نہیں۔
نابالغ بچے سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ نابالغ بچے کو اگر ناجائز لباس پہناتے ہیں تو والدین ضرور گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ والدین نابالغ نہیں ہیں. نابالغ بچہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور والدین کروا رہے ہیں، نابالغ بچے سے خود سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس پر تو کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر والدین اس میں شریک ہے تو والدین کی ضرور پکڑ ہوگی. ڈانس سکھا رہے ہیں، ٹی وی دیکھنا سکھا رہے ہیں، ناجائز کی چیزوں کو دیکھنا سکھا رہے ہیں، گالیاں دینا سکھا رہے ہیں، اس پر کہہ رہے ہیں واہ بھائی واہ بہت اچھا بول رہا ہے ہمارا بچہ. تو یہ اس طرح کی چیزوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے، تو والدین کی پکڑ ہوگی. تو یہ خیر، تو ایک زمانہ پھر وہ آتا ہے کہ جس میں بچپنا ہوتا ہے، پھر جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ہیں وہ عائد ہو جاتے ہیں. نماز وقت پر فرض ہو جائے گی اور سارے کے سارے شریعت کے احکامات آ جائیں گے اور انہی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. اور زندگی گزارنے کے بعد پھر یہ عالم ارواح، ماں کا پیٹ، یہ دوسری منزل، پھر یہ تیسری منزل تھی اور پھر چوتھی منزل شروع ہو جاتی ہے اور وہ قبر کی منزل ہے. اس کا بھی بہت لمبا زمانہ ہے، موت سے لے کے قیامت کے وقت تک کا یہ زمانہ ہے. اور اس کے بعد پھر پانچویں منزل آتی ہے، اور یہ پانچویں منزل وہ منزل بھی آخرت کی منزل ہے، قیامت کی منزل ہے. اور یہ قیامت کی منزل کے بعد پھر فیصلہ ہو کر جنت جہنم کا معاملہ ہوگا. یہ ہمارا پورا سفر ہے، شروع ہوا عالم ارواح سے اور ختم ہوگا یا تو جنت پر یا جہنم پر، اور یہ بیچ میں سٹاپ ہے. عالم ارواح میں رکا، وہاں سے چلا اور چلتے ہی ماں کے پیٹ میں رکا، دنیا کے اندر رکا، قبر میں رکے گا، اور پھر قیامت کے میدان کے اندر رکے گا، اور پھر اس کے بعد پل صراط وغیرہ کو پار کر کے اس کے بعد جنت کے اندر، یا اگر کافر ہوگا اور غلط اعمال والا ہوگا تو جہنم کے اندر، وہاں اس کا ٹھکانہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو جنت میں جانے والا بناوے. تو یہ رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت پکڑ کے ذریعے سے پکڑ لیا. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں، اور ایک اور مثال دے کر بتلا رہے ہیں، انا لما طغى الماء، اور ہم نے جبکہ پانی جوش مارنے لگا، حملناکم فی الجاریہ، تو تم کو کشتی میں سوار کر دیا، چلتی ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ مسلمان ایمان لانے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کشتی میں سوار تو نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو کیا تھا، ہم کہاں تھے اس وقت؟ تو ہم کو تو سوار نہیں کیا تھا نا. تو دیکھیے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جس طرح پورے عالم کے وجود اور سب کے اگر والد اور باپ شمار کرے تو وہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد پھر دوسرے والد تو وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور ان کو کشتی میں مسلمانوں کو سوار کیا گیا، اس کے بعد جو نسل چلی وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافیس سے چلی. لہذا سب کے والد ہو گئے نوح علیہ السلام. اور ظاہری بات ہے کہ والد، دادا، پردادا، ان کی پشت کے اندر جو اس بچے کے پیدا ہونے کا اثر موجود ہوتا ہے تو گویا پشتوں میں موجود ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کو سوار کرنا ہے، ہمیں سوار کرنا ہے. اس لیے کہ اگر ان کو سوار کر کے ان کو نہ بچایا جاتا تو آج ہم کہاں سے ہوتے؟ والدین نہ ہوتے، ہمارے باپ دادا نہ ہوتے تو ہم کہاں سے آتے دنیا میں؟ لہٰذا ان کو سوار کرنا، اور چونکہ ہم انہی کی نسل میں سے ہے تو یہ ہم کو بھی سوار کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں کہ جب پانی جوش مارنے لگا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. ابھی تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، 100 سال تو بہت ہو گئے. 950 سال تو خالص دعوت و تبلیغ کی اور لوگوں کو سمجھایا
آ جاؤ حق راستے پر آ جاؤ ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ. سمجھایا لیکن نہیں مانا. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. انہوں نے کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تیار کر لی. تو بھی مذاق اڑاتے تھے کہ ابھی یہاں خشکی ہے, سوکھا ہے, سوکھے میں کہاں کشتی, یہاں کا دریا ہے تو کشتی چلائیں گے. تو یہ بھی مذاق اڑانے لگے اور طرح طرح کے قصہ لمبا مذاق اڑایا اور سب کیا. لیکن نوح علیہ السلام اپنے رب کے حکم کے مطابق, اور جب عذاب آیا اور پانی جوش مارنے لگا, کشتی پر سوار کر دیا اور کشتی ان کو لے کر چلنے لگی اور باقی سب غرق ہو گئے. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی غرق ہو گیا. اس نے کہا تھا کہ نہیں, میں نہیں مانوں گا, تمہارے رب کو میں نہیں مانتا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پانی آئے گا. تو پہاڑ بھی بچا نہیں سکا اور رہتی دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا, عبرت بنا دیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں. حتیٰ کہ یہ جودی پہاڑ پر وہ کشتی کے تختے وغیرہ بعد میں لوگوں نے پائے کہ ہاں یہ کشتی بھی, گویا سب کو یہ معلوم ہوا کہ ہاں یہاں پر طوفان آیا تھا, یہ کشتی کے کچھ ٹکڑے بھی پہلے زمانے میں میسر ہوئے. تو یہ رہتی دنیا کے لیے. اور آج بھی ہم کس سے پڑھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا, سب کو پانی میں غرق کر دیا. تو یہ گویا رہتی دنیا کے لیے یہ عبرت بن جائیں گے, اور اس کو یاد رکھنے والے کان بھی یاد رکھے. یعنی ایسی چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رب کی نافرمانی پر رب جب چاہے پکڑ سکتا ہے, اور جب رب پکڑنے کے لیے آئے تو نہ پہاڑ بچا سکتا ہے نہ کوئی چیز بچا سکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے فرعون, اس کا تذکرہ کیا, پانی میں ڈبو دیا جو پانی پہلے سے موجود تھا. گویا پانی پر بھی رب کی حکومت. نوح علیہ السلام کی بستی آسمان سے, لوط علیہ السلام کی بستی تو آسمان سے پتھر برسائے اور پھر زمین کو اٹھا کر پٹک دیا. کہا کہ ہم تمہاری زمین کو اٹھا کر بھی پٹک سکتے ہیں اور آسمان سے بارش کی جگہ پتھر بھی برسا سکتے ہیں. تو یہ بھی بتلا دیا کہ آسمانوں میں بھی ہماری حکومت, زمین پر بھی ہماری حکومت, اور یہ زمین بھی اونچا نیچا کرنا وہ سب بھی ہمارے بس میں. اور اسی طرح سے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں پر پانی کو لانا اور لا کر اس میں ڈبو دینا, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ گویا مثال ایک دے کر یہ بھی بتلا دیا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کے عذاب میں, اب یہ ایک آخری جو منزل, آخرت کی منزل قیامت کی منزل ہے, تو اس قیامت کی منزل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور قیامت کی منزل کا تذکرہ جب ہو, قیامت کا تذکرہ ہو, ہمارے دلوں میں اثر ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں جو اثر نہیں ہوتا اور قیامت کے تذکرے کو بھی ہم ایسے ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں, تو یہ اس لیے کہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے. جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہمارا نہیں ہے. اگر پتا چلے کہ بھائی باہر مت نکلنا کیونکہ وہ بارش بڑے بڑے اولے گر رہے ہیں اور جو گرتا باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے, آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ بھائی مت نکلنا ابھی مرے گا. لیکن یہاں پر چونکہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہا تو ہمارا یقین بھی یہاں پر نہیں ہے. حالانکہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں میں ذرہ برابر دھوکہ نہیں ہو سکتا. قیامت آنے والی ہے, سور پھونکا جائے گا اور یہ کھولناک ماحول سے ہم سب کو گزرنا ہے. کیا ہوگا ذرا سوچے تو صحیح. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور میں پھونکا جائے گا, اور ایک بار نہیں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. اور بعض مفسرین کرام نے تو 3 مرتبہ سور کو پھونکنا ذکر کیا ہے. پہلا نفخہ فضا, دوسرا نفخہ صاعق, اور تیسرا یہ نفخہ باس. یعنی 3 طرح کے, اور بعضوں نے 2 کو ذکر کیا ہے. پہلا جو نفخہ فضا ہے, نفخہ فضا یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا
تو سور پھونکنے کی وجہ سے اتنی سخت ہوا چلے گی اور آواز آئے گی کہ آواز کی وجہ سے سارے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب گھبرا جائیں گے، کانپ جائیں گے، حتیٰ کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھی پھینک دے گی، اور پیٹ میں بچہ ہوگا تو اس بچے کو بھی کچی ڈیلیوری ہو جائے گی اور گر جائے گا بچہ۔ اتنا خطرناک یہ دن ہوگا۔ اور نمونہ گجرات کا معمولی سا زلزلہ آیا تھا، اس وقت دیکھ لیا تھا، ادھر والے ادھر اور ادھر والے دوڑ کے ادھر بھاگ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بلکہ باتھ روم میں جانے والوں کے بارے میں یہ بھی سنا کہ عورتوں کا گراؤنڈ اور عورتوں کا کپڑے پہن کر باہر بھاگتے ہوئے آ گئے جلدی سے۔ تو یہ گویا کپڑوں کی بھی کچھ پڑی نہیں تھی، کس طرح ہماری جان بچے؟ تو وہ تم نارملی تھا، معمولی تھا۔ جب قیامت کا زلزلہ اور قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو ابتداءً جب سور پھونکا جائے گا سب کے سب گھبرا جائیں گے، اور پھر پہاڑ یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ ریت کے مانند اڑیں گے ہوا میں، اس طرح سور کو پھونکا جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ کہ پہاڑ یہ دھنی ہوئی روئی کو پیستے ہیں نا تو کیسی اڑتی ہے، تو اس طرح سے بڑے بڑے پہاڑ جس کا ایک ایک پتھر جس کو اٹھانے کے لیے بڑی بڑی کرینوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ایک پتھر نہیں بلکہ پورے پورے پہاڑ یہ روئی کے مانند اڑیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، زمین پوری چورا چورا ہو جائے گی، کوٹ دی جائے گی، اور چورا چورا آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، یعنی پورا کیا ماحول ہوگا۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے ہم سوچے خالی کہ کیا ماحول ہوگا۔ اور اس طرح جب تھوڑا زلزلہ ہوتا ہے، ہوا میں اڑ جاتے ٹکرا جاتے ہیں، آدمی گھبرا جاتا ہے، تو اس وقت کا ماحول ہوگا تو کیا حالت ہوگی ہماری۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تو یہ پہلا نفع، پھر اس کے بعد زیادہ اور تیز ہوگا۔ تو اس کو بعضوں نے دوسرا کہا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہی ابتدا میں گھبرا جائیں گے اور پھر انتہا میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور سب کے سب بے ہوش ہو کر سب مر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر فرشتے بھی ختم، فرشتے بھی مر جائیں گے، اور آخر میں ملک الموت بھی ختم، اور پھر سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی کہا جائے گا تم بھی جاؤ، وہ بھی اس خوف کی وجہ سے ختم، یعنی کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اے بڑائی کرنے والو، اے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والو، اے تم اپنے آپ کو اپنی مٹھی میں سمجھنے والو، بتاؤ تم کہہ رہے تھے ہمارا چلتا ہے، بتاؤ آج کس کا چلتا ہے؟ آج کس کے لیے ملک ہے، کس کے لیے بادشاہت ہے، کس کی چلتی ہے؟ تم اپنا چلانا چاہتے تھے، آج بتا دو کہ کس کی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین خود، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود ہی اللہ رب العالمین فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کے لیے، زبردست اللہ کے لیے حکومت ہے، زبردست اللہ ہی کا چلے گا۔ تو یہ سب خاموش، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب العالمین حکم دیں گے، اسرافیل زندہ ہو جائیں گے، اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا دوبارہ سور پھونکو۔ پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پھر سب زندہ ہونے لگیں گے اور سب اٹھنے لگیں گے زندہ ہو کر، اور سب پوری زمین تو ٹھیک کر دی گئی ہوگی ہموار، اور سب چلتے ہوئے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ نفخہ بعث، قبروں سے بھی لوگ اٹھیں گے، قبریں پھٹے گی، اور قبریں پھٹے گی اور لوگ اندر سے باہر نکلیں گے۔ تو یہ گویا نفخہ بعث ہے جو سب سے اخیر میں۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں سے پہلا نفخہ ہے جس میں سب کو گھبرا دیا جائے گا، سب گھبرا جائیں گے ابتدا کے اندر، اور پھر بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا نفخہ ہے۔
نفخۃ واحدہ، یک بارگی پھونکنا، ایسا نہیں کہ بار بار پھونکا ہے، ایک ہی مرتبہ میں پھونکا جائے گا، ایک پھونک کے اندر یہ سب ہو جائے گا۔ جو اللہ رب العالمین کا فرشتہ ایک پھونک کے اندر ساری دنیا کو تہس نہس کر سکتا ہے، پہاڑوں کو اڑا سکتا ہے، آسمان اور زمین کو ختم کر سکتا ہے، اس فرشتے میں کتنی طاقت ہوگی سوچو۔ اور جب اس فرشتے میں اتنی طاقت ہوگی تو اس فرشتے کو پیدا کرنے والے رب کی تو بات ہی کہاں ہے، کتنا طاقتور ہوگا ہمارا خدا۔ جب اتنا طاقتور خدا ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمارے دل میں گھبراہٹ کہاں سے، پھر ہمیں ڈرنے کی بات کہاں سے ہے؟ بس صرف یہ ہے کہ اس کو راضی کر لو، اس رب کو راضی کر لو، وہ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب کہ سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، بس ان کو کوٹا جائے گا۔ دیکھیے ایک ہے دقہ قوف سے اور ایک ہے دکہ کاف سے، چھوٹے کاف سے۔ قوف سے دقہ اس کے معنی ہے کوٹنا، لیکن ریزہ ریزہ نہ ہو اس طرح کوٹنا، اور یہاں دکہ چھوٹے کاف سے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس طرح کوٹنا کہ چورا چورا ہو جائے، یعنی زمین بھی چورا چورا ہو جائے گا، ہو جائے گی، اور آسمان بھی چورا چورا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم زمین اور آسمان کو کوٹ دیں گے، دکتاً واحدہ، یک بارگی کوٹنا، وہ پورا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ بس زمین و آسمان کو ہم کوٹ دیں گے، بس وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یک بارگی بالکل ایک دفعہ میں ریزہ ریزہ اور چکنا چور ہو جائے گا، بالکل بھوکا ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوگی، اس دن ثابت ہونے والی واقع ہوگی۔ کہتے ہو نا قیامت کیا ہے، کب آئے گی؟ تو اس دن آئے گی، جب یہ سب ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو وہی سمجھ لو قیامت کا دن ہوگا، اور اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں پختہ یقین نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں سے جو یقین ختم ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو زندہ بنا دے۔ ہمارے دل مر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو زندہ بنا دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وحسن سلطانک۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے مولا، بے شمار گناہ کیے ہیں، اے مولا رات کی اندھیریوں میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑا، اے مولا دن کے اجالے میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑا، اے مولا جان کر انجان کر ہر طرح گناہ کیے ہیں، اے مولا گناہ کر کے اے مولا ہمارے دل بھی اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ اب تو گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے، مولا ہمارے گنہگار ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ اے مولا آپ کی پکڑ کا جو ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ بھی نکل گیا ہے۔ اے مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے مولا سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے مولا آپ نے معاف نہیں فرمایا، اے مولا اور کون سا در ہے؟ مولا آپ کے در کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے۔ اے مولا ہم سب آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اے مولا آپ راضی ہو جائیے، اے مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے مولا یہاں نڈر اور بے خوف ہو کر ہم گھومتے ہیں،
اے مولا یہی ہمارے رشتہ دار جو تھوڑی سی بات پر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تعلق والے محبت جتاتے ہیں، اے مولا یہی رشتہ دار قبر کی چار دیواری کے اندر تنے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اے مولا وہاں نیکیاں اور گناہی ساتھ آئیں گے، مولا اعمال ہی ساتھ آئیں گے، مولا وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اے مولا روایتوں میں آتا ہے کہ مردے کو اتنے جلدی سے قبر کے اندر زندہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دفن کر کے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اے مولا قبر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مولا منکر نکیر تیری عجیب مخلوق، اے مولا عجیب مخلوق جس کو کوئی پہچانتا نہیں، اے مولا ایسی عجیب شکل میں عجیب مخلوق آئے گی اور سوال کرے گی، اے مولا قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیے، اے مولا قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیے، مولا منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات کو آسان فرما دیجیے، اے مولا ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے، مولا ہمیں آپ کے خوف سے رونے والا بنا دیجیے، مولا دنیاوی تکالیف میں تو بہت روتے ہیں، اے مولا آپ کے خوف سے رونے والا بنا دیجیے، اے مولا صحابہ والا دل ہمیں نصیب فرمائیے، مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے، اتنا روتے تھے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، مولا ان کو یقین آپ نے دیا تھا، مولا ہمارا یقین نکل گیا ہے، مولا یقین نہ ہونے کی وجہ سے آج قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، قبرستان میں گھومتے ہیں، ہمارے دل پر احساس تک نہیں ہوتا، ہمارے آنکھ سے آنسو تک نہیں نکلتا، اے مولا یہ سب گناہوں کی نحوست ہے، مولا گناہوں کی وجہ سے دل بھی بالکل کالے ہو کر سخت ہو گئے ہیں، اے مولا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے مولا تجھے بدر کے صحابہ کا واسطہ، اے مولا تجھے احد کے شہداء کا واسطہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے، مولا تیرے خوف سے رونے والا بنا دیجیے، اے مولا تیرے خوف سے رونے والی آنکھ نصیب فرما دیجیے، اے مولا آخرت کا سچا پکا یقین نصیب فرما دیجیے، اے مولا صحیح معنی میں آخرت کا خوف ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے مولا آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرما دیجیے، اے مولا جب سور پھونکا جائے گا، مولا پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، مولا کیسی پریشانی کی حالت میں ہماری حفاظت فرما، اے مولا مدد فرما، اے مولا آپ کی قدرت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، مولا آپ کی قدرت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے، اے مولا آپ کے خوف سے مولا آئندہ سے ہمیں سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے مولا آپ کے مرضیات کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے، اے مولا ہمیں معاف فرما دیجیے، اے مولا ہم اقراری مجرم ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے مولا پورے مجمع کو معاف فرما دیجئے، مولا پوری امت کو معاف فرما دیجئے، مولا سارے حضرات آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے، اے مولا سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ آپ اپنے فضل و کرم سے آپ کے شایان شان ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اے مولا ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجئے، مولا شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے مولا شریعت پر ڈاکہ ڈالنے سے اے مولا حفاظت فرمائیے، اے مولا شریعت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو عبرتناک سزا نصیب فرمائیے، اے مولا یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، بے شک اس کے لیے مجرم ہم ہیں، اے مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے،
اے مولا پورے عالم کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، پورے عالم کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما دیجئے، اے مولا اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما دیجئے، اے مولا جو امت مسلمہ میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے مولا جو جگہ جگہ اجتماعات ہو رہے ہیں ان کو قبول فرما لیجئے، اے مولا ان سے ہمیں بزرگوں سے بھرپور فیض اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے مولا جو دوسرے بھی اللہ والے جو بھی ہیں ان سے بھی ہمیں فائدہ بھرپور اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے مولا جتنی بھی دین کی محنتیں چل رہی ہے تمام کی آپ حفاظت فرمائیے، تمام کو اے مولا حفاظت فرمائیے اور تمام سے خوب فائدہ پہنچائیے، اے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، اے مولا آپ کے سامنے ہم نے جن ہاتھوں کو اٹھایا ہے وہ ہاتھ بھی گندے ہیں، جن زبانوں سے مانگ رہے ہیں وہ زبانیں بھی گندی ہیں، مولا جس جسم کو لے کے آپ کے سامنے بیٹھے سراپا گندا ہے، گنہگار ہے، مولا ہاتھ اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہے، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی، مولا تیرے مبارک گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق دی، مولا تو نے اپنا مبارک کلام ہمیں پڑھنے کی سمجھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اے مولا یہ آپ کا کرم ہے، مولا آپ قبول فرما لیجئے، مولا آپ قبول فرما لیجئے، مولا ہم لائق نہیں ہے پھر بھی قبول فرما لیجئے، مولا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے مولا امت مسلمہ میں جو بھی آپ کو پسند ہے اس کا ہم واسطہ دیتے ہیں، اس کے طفیل تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔